پری کی بد دعا۔ کافی عرصہ پہلے ایک سلطنت تھی۔ وہ اتنی دور تھی کہ وہ پری دیش کے بالکل پاس تھی۔ ایک دن بادشاہ کے گھر ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کی خوشی میں سب کی دعوت رکھی گئی، جس میں پریوں کو خاص طور پر دعوت دی گئی تھی۔ ملکہ پریوں کے آنے کا بے صبری سے انتظار کر رہی تھی تاکہ وہ اس کی شہزادی کے لیے قیمتی تحفے لائیں اور اسے رحمتوں سے نوازے۔ شہزادی کا نام بہار گل رکھا گیا۔ سبھی پریوں نے بے شمار تحفے دیے اور بہت سی جادوئی رحمتوں سے نوازا۔ اب آخر میں پری دیش کی ملکہ کی باری تھی۔ رانی پری آگے بڑھی اور اس شہزادی کو چوما اور اس کے بعد اسے بے خوف دل ہونے کی رحمت سے نوازا اور اسے دعا دی کہ وہ ایک بہادر اور بے خوف دل شہزادی بنے۔ ملکہ اور باقی لوگوں نے رانی پری کو دعا دیتے نہیں سنا، بس شہزادی کو چومتے دیکھا۔ ملکہ نے پاس کھڑی نوکرانی سے آہستہ سے کہا کہ بھلا چومنے میں کون سی رحمت یا طاقت ہوتی ہے؟ اتنا حقیر تحفہ کون دیتا ہے؟ پاس کھڑی رانی پری نے سب کچھ سن لیا اور اپنی اس بے عزتی کا بالکل برا نہیں منایا، مگر اس نے دل میں سوچا کہ کیوں نہ ملکہ کو سبق سکھایا جائے کہ مہمانوں سے کیسا برتاؤ کرتے ہیں۔ رانی پری نے کہا، چونکہ میرا تحفہ کچھ لوگوں کو پسند نہیں آیا، اس لیے میں ایک اور تحفہ دیتی ہوں، اور میں اسے دعا دیتی ہوں کہ شہزادی کی شادی ایک بے نور دل والے شہزادے سے ہو۔ سب نے رانی پری کی اس دعا کو بددعا سمجھا۔ بادشاہ اور ملکہ یہ سن کر بہت پریشان ہو گئے۔ انہیں لگا کہ بے نور دل والا شہزادہ وہ ہوگا جس میں نہ محبت ہوگی نہ وہ نیک دل ہوگا، بلکہ بہت ظالم انسان ہوگا۔ بادشاہ نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کبھی ایسے شخص سے نہیں ہونے دوں گا۔ ملکہ رونے لگی اور کہنے لگی کہ ہمیں پری کی بددعا ملی ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ بادشاہ نے کہا کہ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ کبھی ایسا نہیں ہونے دے گا اور وہ کسی کو اس تک کبھی نہیں پہنچنے دے گا۔ اس کے بعد بادشاہ نے حکم دیا کہ محل کے باہر اتنی اونچی دیوار بنائی جائے کہ کسی کی محل پر نظر نہ پڑے، اور شہزادی کو بھی کبھی محل سے باہر نہیں جانے دیا جاتا تھا۔ جیسے جیسے شہزادی بڑی ہوتی گئی، وہ محل کی دیواروں سے بہت تنگ پڑنے لگی۔ وہ سارا دن اپنے کمرے میں بند رہتی اور شہزادی ناشپتی کی کہانی پڑھتی، کیونکہ وہ بھی اس کی طرح ایک مینار میں قید تھی۔ بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ وہ نڈر اور بے خوف دل کی مالک ہوتی جا رہی تھی۔ وہ ہر چیز سے بے خوف تھی اور غلط کو غلط کہنے کی جرأت رکھتی تھی، یہاں تک کہ وہ اپنے بابا کو بھی اکثر غلط فیصلہ کرنے پر نڈر ہو کر کہتی تھی۔ وہ اکثر محل سے باہر گھومنے اور دنیا دیکھنے کی بہت ضد کرتی، مگر بادشاہ اور ملکہ اسے یہ کہہ کر چپ کروا دیتے کہ تمہیں پری کی بددعا ہے۔ بہار گل ہمیشہ یہی کہتی کہ امی، ضروری نہیں کہ پری نے یہ بددعا دی ہو، کیونکہ پریاں اکثر پہیلیوں میں باتیں کرتی ہیں، اس لیے ہو سکتا ہے کہ اس بات میں کوئی حکمت ہو، مگر اس کی کوئی نہ سنتا تھا۔ ایک دن ایک شہزادہ دنیا گھومنے کی غرض سے اس سلطنت میں داخل ہوا۔ اس شہزادے کو راستے میں ایک بوڑھا آدمی ملا جو بوجھ اٹھا کر پہاڑی پر لے جا رہا تھا۔ شہزادے نے اسے دیکھ کر اس بوڑھے آدمی کی مدد کی اور اسے پہاڑی تک پہنچایا۔ پہاڑی پر پہنچ کر بوڑھے آدمی نے شہزادے کا شکریہ ادا کیا اور اسے دعا دی کہ تمہاری شادی ایک بے خوف دل والی شہزادی سے ہو۔ شہزادے نے یہ سن کر کہا کہ وہ شہزادی مجھے کہاں ملے گی؟ بوڑھے آدمی نے کہا کہ تم جنگل میں چلے جانا، اسی جنگل کے درمیان تمہیں ایک بہت بڑا محل ملے گا،
جو بہت اونچی دیواروں سے ڈھکا ہوا ہے۔ وہ شہزادی تمہیں وہیں ملے گی۔ یہ سن کر شہزادہ اس شہزادی کو ڈھونڈنے نکل پڑا۔ دوسری طرف شہزادی حسب معمول اپنے کمرے میں بند تھی کہ اچانک کھڑکی سے رانی پری نمودار ہوئی۔ بہار گل انہیں دیکھ کر بہت حیران ہوئی اور کہنے لگی کہ میں آپ کو بہت پسند کرتی ہوں، میں نے پریوں کے بارے میں بہت کچھ پڑھا ہے۔ رانی پری نے کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ میری دی ہوئی دعا اب قبول ہو جائے، اس کے لیے تمہیں محل سے باہر جانا پڑے گا۔ بہار گل نے کہا لیکن میں تو محل سے باہر نہیں جا سکتی، محل کے باہر تو بہت اونچی دیواریں ہیں۔ رانی پری نے اسے ایک جادوئی پتھر دیا اور کہا کہ اسے اپنے ہاتھ میں دبا لو، تمہیں کوئی نہیں دیکھ سکے گا اور تم آسانی سے محل سے باہر چلی جانا۔ تمہیں اس محل سے باہر ہی تمہاری منزل ملے گی۔ یہ کہہ کر رانی پری غائب ہو گئی۔ بہار گل نے وہ پتھر اپنی مٹھی میں دبایا اور باہر باغیچے میں آ گئی۔ اس نے محسوس کیا کہ اسے واقعے میں کوئی نہیں دیکھ رہا۔ وہ آسانی سے محل سے باہر آ گئی۔ محل سے باہر آتے ہی وہ ایک جنگل میں تھی۔ وہ باہر کی خوبصورتی کو دیکھ کر حیران رہ گئی کہ باہر کی دنیا کتنی پیاری اور خوبصورت ہے۔ اچانک اسے چند لوگوں کے چلانے کی آوازیں آئیں۔ وہ وہاں گئی تو دیکھا کہ بہت سے لوگ ہتھیار لے کر ایک چیتے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور اسے مارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ شہزادی نے یہ دیکھا تو فوراً ان لوگوں کے سامنے آ گئی اور کہنے لگی، خبردار، اسے کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ لوگوں نے کہا کہ ہم اس کی وجہ سے بہت پریشان ہیں، یہ روزانہ کچھ نہ کچھ کھانے ہمارے گاؤں آ جاتا ہے۔ شہزادی نے کہا، ایک بے زبان پر ظلم کرنا بہت بڑا گناہ ہے، تم لوگ واپس جاؤ اور اسے یہیں چھوڑ دو۔ ادھر شہزادہ درخت کے پیچھے کھڑا یہ سب کچھ سن رہا تھا اور دیکھ رہا تھا۔ وہ شہزادی کے لباس اور اس کی بہادری کو دیکھ کر سمجھ گیا کہ یہی وہ بے خوف دل والی شہزادی ہے۔ سب لوگوں کے جانے کے بعد شہزادہ باہر آیا اور شہزادی کو بہت سراہا، جس پر شہزادی بہت خوش ہوئی۔ شہزادے نے اسے بتایا کہ وہ دنیا گھومنے کی غرض سے یہاں آیا تھا، پر وہ محل جا کر اس کے ماں باپ سے ملنا چاہتا ہے۔ شہزادی اپنے اسے ساتھ محل میں لے آئی۔ جب شہزادے نے بادشاہ اور ملکہ سے شہزادی کا ہاتھ مانگا تو ملکہ رونے لگی اور کہنے لگی کہ یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ بہار گل کو بددعا ملی ہے کہ اس کی شادی ایک بے نور دل والے شہزادے سے ہوگی۔ یہ سن کر شہزادہ بہت حیران ہوا اور کہنے لگا، یہ تو میرا نام ہے۔ سب لوگ حیرانی سے شہزادے کو دیکھنے لگے تو شہزادے نے بتایا، چونکہ میں اپنی سلطنت میں لوگوں کو خوش رکھتا ہوں، دکھی دلوں کو سکون دیتا ہوں اور لوگوں کے بے نور دلوں میں خوشیاں بھرتا ہوں، اس لیے میری سلطنت میں سب مجھے بے نور دل والا شہزادہ کہتے ہیں۔ یہ سن کر ملکہ اور بادشاہ بہت خوش ہوئے۔ بہار گل کہنے لگی، دیکھا امی، میں کہتی تھی کہ یہ پری کی بددعا نہیں ہو سکتی، بلکہ یہ دعا ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد شہزادہ اور شہزادی کی شادی ہو گئی اور سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔ امید ہے کہ آج کی کہانی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔